انہیں کاموں میں لگ جاؤ. کل کی رات ہی میں دیکھ رہا تھا یہ موبائل جو تمہارے ہاتھ میں ہے بہت ساری نصیحت کر جائے گا تمہیں. موبائل اپنے ہاتھوں میں لیے رہتے ہو, کوئی بھی آج شاید اس موبائل سے خالی نہیں ہے. آپ کو پتا ہے اس موبائل کا اصلی مقصد کیا ہے, کیوں بنایا گیا اس کو؟ فون, رابطہ کرنے کے لیے ایک دوسرے کے. یہی بیسک اس کا مقصد, جو بنیادی مقصد ہے وہ یہ ہے کہ آپ کسی سے رابطہ کرنا چاہیں گے, نمبر لگائیں گے, ادھر چلا جائے گا اور آپ بیٹھ کر بات کر لیں گے. یہی بیسک مقصد تو یہ ہے, یہ بنیادی مقصد ہے اس فون کا. میں یہی سوچ رہا تھا یہ فون آج بھی اتنا عقل مند ہے, یہ اپنے بیسک مقصد کو جانتا ہے, لیکن دنیا میں ترقیات کے آتے آتے اس میں بہت ساری چیزیں ایڈ ہو گئی. موبائل کے اندر پھر کیلکولیٹر بھی آ گیا, موبائل کے اندر پھر فوٹو لینے کا کیمرہ بھی آ گیا, ویڈیو بھی آ گئے. اب اس کے بعد چلتے چلتے اب تو سوشل میڈیا پورا آ گیا. اب سوشل میڈیا کی سائٹس بھی آپ کنٹینیو کھول کر کے بیٹھے رہتے. ایک بات مجھے بتانا, سب جانتے ہیں آپ فیس بک دیکھ رہے ہو, انسٹاگرام دیکھ رہے ہو, واٹس ایپ کھولے ہوئے ہو, یا یوٹیوب میں کوئی ویڈیو بھی دیکھ رہے ہو, کچھ بھی کر رہے ہو, لیکن اگر کسی دوست نے آپ کے فون لگایا تو یہ ساری چیزیں بند کرتا ہے اور پہلے گھنٹی بجا کر بتاتا ہے تمہارا فون آیا ہے. موبائل اپنے کام پہ ہے, اس کا اپنا بنیادی مقصد وہ چھوڑا نہیں ہے. اس میں بہت ساری چیزیں ایڈ ہو گئی, اور شاید چاہے جتنی بھی ایڈ ہو, لیکن فون آنا جانا یہ کبھی بند نہیں کرے گا. جو انکمنگ ہے, فون کسی نے لگایا ہے تو یہ تمہیں بتا دے گا, الارم ہوتا ہے. ایسا نہیں ہے آپ کی ویڈیو چل رہی ہو, یوٹیوب چل رہا ہے, کچھ بھی چل رہا ہو, فون اگر آیا تو وہ چیز روک دے گا اور پھر فون کا الارم تمہیں بتائے گا. یہ اپنے بنیادی مقصد پر چل رہا ہے. تمہاری زندگی میں چاہے جتنی بھی چیزیں ایڈ ہو جائیں, جس وقت اذان ہو جائے تمہیں سمجھ جانا چاہیے میرا مولا بلا رہا ہے. میرے اصلی مقصد کے لیے میں جو دنیا میں ہوں وہ اللہ کی عبادت کے لیے ہے. میرے رب کا فرمان, میرے رب کا اعلان آ چکا ہے, چھوڑو ساری چیزیں, جتنی بھی چیزیں ایڈ ہو جائیں اس چیز کو روکنا. اچھا, اور دوسری ایک چیز یہ بھی ہے اس موبائل کی, میں محسوس کر رہا تھا یہ بہت اچھا ہے بیچارہ, یہ موبائل اپنے مقصد پر کامیاب ہے, اس لیے کہ اس کو کبھی کسی کے ہاتھ میں دو تو ہی گندا بنتا ہے. جب تک اس کو کوئی چلاتا نہیں ہے, تم چلاؤ گے, اندر گھسو گے, بہت ساری چیزوں میں داخل ہوتے رہو گے, پتہ نہیں کیا کیا کھولتے رہو گے, وہ سب چیزیں وہ کرتا چلا جائے گا. لیکن اس کو کہیں بستر پر پٹک کر کے چھوڑ دو, وہ کبھی گندگی نہیں کرتا. خود سے ایسے نہیں ہے کہ وہ ویڈیو کھول کے چالو ہو جائے گا. وہ موبائل خود سے کسی کو ویڈیو نہیں دکھاتا, خود سے کسی کو فوٹو نہیں دکھاتا, لیکن اس کو بستر پر ایسی پڑے رکھے رہو, وہ دوسری گندی چیزیں تو نہیں دکھائے گا جب تک تم ٹچ نہیں کرو گے, لیکن وہاں پڑے رہنے کے وقت بھی فون کسی کا آیا تب بھی بچ کے دکھائے گا. پتہ یہ چلتا ہے اس سے کہ دوسروں کے ہاتھ میں جاتا ہے اور کوئی دوسرا چلاتا ہے تب یہ بے حیائی دکھاتا ہے. تم اس بات کی اپنے آپ کی ذمہ داری لے لو, تم کسی کے ہاتھ کا کھلونا نہ بنو. دوست تمہارے ساتھ کھیلیں گے اور دنیا تمہارے ساتھ کھیلے گی. عیش و عشرت کی تمہاری خواہشات یہ سب دنیا ڈالتی ہے. اگر یہ ساری دنیا سے ہٹا کر اپنے آپ کو اللہ اس کے رسول کے سپرد کرو, دیکھو کبھی تمہاری زندگی میں تمہارے جسم سے بے حیائیاں نہیں آ سکتی, نہیں آئیں گی. یہ جسم اللہ, اس جسم کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے. اور ہماری گردنوں کی اوپر اگر کسی کا حکم ہے تو رسول اللہ کا ہے. اگر زندگی میں تم نے یہ طے کر لیا میں اللہ کا بندہ ہوں, اللہ نے مجھے بنایا ہے, میری گردن اللہ کے نبی کی عزت کے لیے ہے, سپرد کر دیا اپنے آپ کو, تو بے حیائیاں تمہارے اندر نہیں آئیں گی. ہاں, ہوتا یہ ہے کہ تم نے اپنے آپ کو دوسروں کے سامنے پیش کیا ہے, دوستوں کے سامنے. ارے کس کو تم جان جان کہتے رہتے ہو, تو میری جان ہے, میں تیری جان ہوں. پتہ نہیں کتنوں کو جان کہا ہے اور کوئی جان کسی کے کام کی نہیں ہے, کسی کے کام کی نہیں ہے. لیکن ایک بار جن صحابہ نے کہا فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ پر قربان, میری جان آپ پر قربان. یہاں دوست کو یا بیوی کو یا محبوبہ کو جان کہا تو بدلے میں اس نے پھوٹی کوڑی بھی نہیں دی ہے. زندگی میں سوائے دکھ اور غم کے کچھ نہیں ملا جان سے, لیکن مصطفیٰ کریم کو جس نے یہ کہا میری جان آپ کے حوالے ہے, اللہ کے نبی نے ان کو ذرے سے اٹھا کر کے آسمان کا تارا بنا دیا. ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا, خاک کے ذروں کو ہمدوش سریا کر دیا. خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے, کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حوالے اپنے آپ کو کر کے تو دیکھو, پھر تمہیں کہاں سے کہاں پہنچایا جائے گا. آج